غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ متقین ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے نا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت۔ تو متقین کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب فرشتے غیب ہیں، مرنے کے بعد قبر میں منکر نکیر ان کے سوال و جواب ہوں گے، وہ غیب ہے۔ جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان غیب پر ایمان لاتے ہیں، سب سے بڑی غیب تو اللہ کی ذات ہے نا، پر اللہ پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ان غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں وہ متقین ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ تو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز دین کا دوسرا رکن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز تو ہم نے مسلمانوں پر وقت مقررہ پہ فرض کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 400 اونٹ اور چند غلام جو چوری ہو گئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پریشانی کے عالم میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ یا سیدی یا رسول اللہ، اتنا مال چوری ہو گیا، اتنے غلام چوری ہو گئے، اس لیے پریشان ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ میں سوچ رہا تھا شاید کہ تمہاری تکبیر اولا رہ گئی ہے، اس لیے تم پریشان ہو۔ تکبیر اولا، نماز تکبیر اولا سے پڑھنا اتنا افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو، جتنی زمین ہے اس زمین پہ سارا مال جمع ہو جائے تو وہ مال مر جائے، اس کا اتنا غم نہیں جتنا تکبیر اولا کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے۔ میں کہ جتنا تکبیر اولا پہلے یعنی کہ تکبیر اللہ اکبر اندر جا کے تسی نماز سے شامل ہو گے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ نے ذات پاک بہت سارا اجر عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان الصلاۃ، اللہ رب العزت فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ فرمایا متقین کون ہیں؟ کہ جو غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے دیا ہے نا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز بھی قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ صدقہ و خیرات بھی ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں اور یہ متقین ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزل جو ہم نے نازل کیا الیک ان کی طرف، وما انزل من قبلک جو ان سے پہلے ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد کہ حبیب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا قرآن پاک، اللہ رب العزت میں ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل فرمایا۔ جو لوگ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں اور متقین بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ جو نازل کیا من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ متقین ہیں، ایمان والے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات پر نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یہی لوگ ہیں وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب مر جائیں گے تو پھر یہ نظام ختم ہو جائے گا، دوبارہ نہیں اٹھیں گے، لیکن
ہمارا اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد حشر کا میدان لگے گا۔ جنتی جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو وہ بد ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا دراصل ایمان والے وہ ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان والے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، پھر اللہ کے ذات پر فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پائے۔ اور میں وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک نے نشانیاں بتا دیں، کتنی نشانی ہے کہ ھدی للمتقین، متقین کون ہیں؟ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایک نشانی۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، دوسری نشانی۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر تین نشانی ہو گئی۔ پھر اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، یہ چوتھی نشانی۔ پھر فرمایا کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، یہ پانچویں نشانی۔ اور اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جن میں یہ پانچ چیزیں ہوں گی اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوگا، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو پتہ چل گیا جن میں یہ پانچ چیزیں ہوں گی وہ ہدایت والے بھی ہوں گے اور فلاح پانے والے بھی ہوں گے۔ تو دعا کیا کرو اللہ کی ذات پاک ہم نے یہ پانچ چیزیں پیدا فرما دے، تاکہ اللہ کی ذات بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا پیارا رسول بھی راضی ہو جائے۔ وما علینا